بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بیک وقت 3 وباؤں کی زد میں ہے۔ تبدیلی کی وبا جو معیشت، سیاست اور معاشرت کو تباہ کر رہی ہے، دوسرا کورونا کی وبا جو انسانیت کو کھا رہی ہے، اور تیسرا ٹیٹی دل کی وبا جو فصلوں کو اجاڑ رہی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور ایشو کو موضوع بنانا مناسب نہیں۔ وزیراعظم سے لے کر مجھ جیسی عام شہری تک ہر بندے کو صرف اور صرف ان وباؤں کے بارے میں سوچنا اور اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے نئے پاکستان میں مسائل کو حل کرنے کے بجائے نئے تنازعات نکال کر اور مخالفین کو نشانہ بنا کر عوام کی توجہ دوسری طرف مبذول کرانا ہی ہر مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ چنانچہ ایک مشکوک امریکی خاتون کو میدان میں اتارا گیا۔ انہوں نے اہم تنظیموں اور شخصیات کے بارے میں پاکستان کے ساتھ غداری سے لے کر ریپ تک کے جیسے سنگین الزامات لگائے۔ پھر ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بھی اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کا ماہر ہے اور ان کے الزامات کو قومی سطح پر سیاست و صحافت کا موضوع بنا دیا، اور اب تو وہ عدالت کا بھی ایشو بن گیا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس مشکوک امریکی خاتون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ شاید وہ پورے پاکستان کو رسوا کر کے نکل جائے اور پھر امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کو مزید رسوا کرنے کے لیے لکھنا اور بولنا شروع کر دے۔ یوں میں اس حوالے سے چند سوالات اور گزارشات اس ملک کے حاکموں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس خاتون کا پیشہ کیا ہے؟ وہ اگر جرنلسٹ ہیں تو پھر انہوں نے ایک وفاقی وزیر کی صاحبزادی سے ہیلتھ سے متعلق NGO کے ساتھ کام سے آغاز کیوں کیا؟ جرنلسٹ کسی پارٹی کا میڈیا مینیجر نہیں بنتا، تاہم وہ خود کہتی ہے کہ وہ PTI کی میڈیا ٹیم کا حصہ تھی، لیکن لوگوں کی رقابت کی وجہ سے انہیں اس کام سے الگ ہونا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکومنٹری میکر ہیں، تو پچھلے 4 برسوں میں وہ کس ڈاکومنٹری پر کام کر رہی ہیں اور وہ کہاں ہے؟ جب آپ کا پیشہ اور سرگرمیاں واضح نہیں تو کیا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کا اصل کام کچھ اور ہے اور آپ کسی خاص مشن پر ہیں؟ لاکھوں پاکستانی روزگار کے لیے امریکہ گئے ہیں، کروڑوں وہاں جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن کوئی امریکی تب تک پاکستان نہیں آتا جب تک ان کی حکومت یا آرگنائزیشن جن کے وہ ملازم ہوں پاکستان آنے کے لیے مجبور نہ کرے۔ بظاہر اس خاتون کو کسی ادارے نے ڈیوٹی کے لیے پاکستان نہیں بھیجا، وہ آج خود پاکستان آئی ہیں۔ آنے سے قبل ان کا کسی پاکستانی ادارے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر انہوں نے روزگار کے لیے پاکستان آنا تھا تو اس کے مواقع تو امریکہ میں پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ پھر اگر وہ صرف گھومنے پھرنے آئی تھی تو اپنا شوق پورا کر کے واپس کیوں نہیں گئی؟ یہ مشکوک خاتون خود بتاتی ہے کہ وہ ایبٹ آباد آپریشن کے فوراً بعد پاکستان آئی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہایت خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت امریکہ نے پاکستانیوں سے متعلق اپنے شہریوں کو ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی۔ یہاں وہ القاعدہ اور طالبان کے نشانے پر تھے، جبکہ پاکستانی ایجنسیوں نے بھی غیر ملکیوں کی سخت نگرانی شروع کی تھی۔ اس دوران پاکستانی ایجنسیوں نے یہاں پر کام کرنے والے غیر ملکی NGOs کو بھی کام کرنے سے روک دیا تھا یا پھر ان کی نگرانی سخت کر دی تھی، کیونکہ امریکیوں نے اسامہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بین الاقوامی NGO کو استعمال کیا تھا۔ پہلے تو اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اس نازک وقت میں ایک مشکوک امریکی خاتون کو پاکستان آنے کی اجازت کس نے اور کیوں دی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے سینکڑوں امریکیوں کو خلاف ضابطہ دبئی سے ویزے جاری کیے تھے۔ اس وقت دبئی میں مقیم پاکستانی سفارتکار امجد شیر نے اپنی حکومت سے اس پر احتجاج بھی کیا تھا، تاہم یہ ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے کی بات ہے، جب وہ باقاعدہ جرنلسٹ نہیں اور کسی ادارے کے ساتھ مستقل کام نہیں کر رہی، تو پھر کس لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو وہ اس کے کرتا دھرتاؤں تک پہنچ جاتی ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو اس کی رہنماؤں تک رسائی کی کوشش کرتی ہیں، اور PTI کی تو نہ صرف میڈیا ٹیم کا حصہ بن جاتی ہیں بلکہ الیکشن سے پہلے اس کے اقتدار کی پیش گوئیاں بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح حساس اور سیکیورٹی اداروں میں گھسنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی، اور کچھ مہربانوں کی مہربانی سے انہیں وزیرستان، گوادر اور گلگت بلتستان جیسے حساس مقامات تک بھی رسائی مل جاتی ہے۔ رحمان ملک اور دیگر کی تصاویر کا ریکارڈ رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خاتون نے جو کچھ دیکھا اور کیا ہے ان میں سے ہر چیز کا ریکارڈ بھی سنبھال کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ واپس جا کر سب کے بارے میں اسی طرح کے انکشاف شروع کر دیں جو وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں کر رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مشکوک خاتون پاکستان اور حب الوطنی کے بعض ٹھیکیداروں کی برکت سے پاکستانیوں کے بارے میں غداری اور حب الوطنی کی سرٹیفکیٹس بانٹ رہی ہیں، لیکن وہ بزنس ویزے پر ہیں اور ابھی تک پاکستان کی شہری نہیں بنی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس حیثیت میں پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہیں۔ یہ مشکوک امریکی خاتون دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ PTM اور پیپلز پارٹی پر ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ریسرچ ٹویٹر پر نہیں ہو سکتی، بلکہ جس گروہ پر آپ نے ریسرچ کرنی ہو اس کے ساتھ آپ کو ربط ضبط بڑھانا پڑتا ہے اور ان کے لوگوں کے ساتھ براہ راست مکالمہ کرنا پڑتا ہے۔
اب یہ کیسی ریسرچ ہے کہ جس میں وہ ایک عرصے سے ان دونوں تنظیموں کے بارے میں گانم گلوچ میں لگی ہوئی ہیں؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم کو امریکہ سے سپورٹ ملتی ہے، تو پھر سلامتی کی اداروں نے خود ایک امریکی خاتون کو پی ٹی ایم پر ریسرچ کی اجازت کیسے دی، اور اس کے لیے اسے پاکستان میں قیام کی اجازت اور سب کچھ کرنے کی آزادی کس نے دلوائی ہے؟ یوں ہمیں داخلی طور پر عدالتی سطح پر تحقیقات کرانی چاہیے کہ کس کس فرد اور کس کس پارٹی نے اس مشہور خاتون کی سرپرستی کی۔ جب تک یہ تحقیقات نہ ہو اور عدالتی سطح پر اس خاتون کی ڈی بریفنگ نہ ہو، انہیں پاکستان سے جانے نہیں دینا چاہیے، ورنہ شاید پھر سب پچھتائیں گے۔ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔